جو صورتحال امریکہ اور روس کی 3 دہائی پہلے 1990 سے پہلے جو صورتحال تھی، 1990 میں روس کی سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تھا، اور خاتمہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر روس کو کیچڑ چٹوایا گیا تھا، اور افغانستان کی سرزمین پر روسیوں کا قبرستان بنایا گیا تھا۔ اور پھر 30 سال کے بعد، اور خاص طور پر طالبان سے 20 سال کی جنگ کے بعد، اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا قبرستان بھی افغانستان بنا ہے۔ اور پیچھے چلے جائیے، 20ویں صدی کے آغاز کی طرف چلے جائیے تو برطانیہ کا قبرستان بھی افغانستان میں بنا تھا۔ افغانستان کی سرزمین پر دنیا کی بڑی طاقتیں شکست کھاتی رہیں، ذلیل ہوتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، بکھرتی رہیں، کھپتی رہیں، مرتی رہیں۔ اور روس کی جو شکست ہوئی، سوویت یونین کی شکست ہوئی، تو اس کی پھٹن کی وجہ سے اس کے اندر سے جو ملک نمودار ہوئے، جن پر اس نے ایک طویل عرصے سے، بلکہ یوں کہیے کہ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد قبضہ کر رکھا تھا، ازبکستان ہو یا تاجکستان ہو یا قزاقستان ہو یا ترکمانستان ہو، اور یا دیگر وہ جمہوریائیں ہوں کہ جن پر روس قابض رہا، جو مسلمانوں کے علاقے تھے اور ہیں، اور انہیں آئندہ اور زیادہ آزادی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سب وہ علاقے تھے جن پر سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا، اور ہر علاقے میں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ ازبکستان کی سرزمین ہو یا کرغیزستان کی یا تاجکستان کی یا قزاقستان کی، ان کے بڑے بڑے شہروں میں لاشوں کے انبار لگا دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کا کرنا کہ جو جنگ 1980 سے لگ بھگ شروع ہوئی، جس میں روس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بڑی سازشیں کی اور بڑا مکر و فریب کیا اور ہر شیطانی حرکت کی، 10 سال کی طویل جنگ میں افغانستان کے مجاہدوں نے روس کو اس طرح پٹخ کے مارا کہ روس اپنی جان لے کر وہاں سے اس طرح بھاگا کہ اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد 2001 سے جو جنگ چھیڑی گئی، افغانستان کے خلاف جنگ جو چھیڑی گئی، اور اس جنگ کا کردار اب امریکہ نے ادا کرنا شروع کیا، تو اس جنگ کو وہ چلاتا رہا اور تمام ابلیسی اور شیطانی سازشیں کرتا رہا، اور اندر سے ٹوٹتا رہا اور بکھرتا رہا، اور دھمکیاں دیتا رہا، اور اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور یہاں وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے 45-50 ملکوں کے بھی کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ ایک بڑی طاقت لے کر، دنیا کے گویا آدھے ملک لے کر وہ چڑھ دوڑا تھا۔ لیکن 20 سال کے اس عرصے میں، اور باوجود اس کے کہ لاکھوں افغانی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے بھی امریکہ کی ناک توڑ دی اور اس کو ذلیل کر دیا، اور رسوا کر کے اس کو افغانستان کی سرزمین سے نکال باہر کیا۔ آج ہم جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ صورتحال ہے۔ اور اب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، اب جب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور 6 صدی کے اواخر کے دور کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کا روس اور اس زمانے کا امریکہ، جس کو پرشین امپائر اور رومن امپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک دور تھا ان کے عروج کا، اور انہوں نے دنیا پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لیکن پھر رومن امپائر کا زوال اس طرح ہوا کہ پرشین امپائر نے اس پر حملہ کیا، پے بپے حملوں کی چوٹ دے دے کر اس طرح سے اس کو بے دم کر دیا کہ اس کے مرکز پر پرشین امپائر کی فوجیں قابض ہو گئیں، اور صورتحال ایسی ہوئی کہ بیت المقدس بھی امپائر کے ہاتھ سے نکل گیا، مذہبی اعتبار سے بھی ان کا بھیجا پھاڑ دیا گیا،
اور عسکری اور سیاسی اعتبار سے بھی ان کی کمر توڑ دی گئی۔ کوئی امکان نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کو فتح حاصل ہوگی۔ تو قرآن پاک میں سورۃ الروم اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ دور ہے سن 5 نبوی کا، یعنی ابھی 5 سال ہوئے تھے آپ کی نبوت کو، اور آپ علی الاعلان مکہ مکرمہ میں دعوت پیش کر رہے تھے، اور جو بھی دور دراز سے مکے آتے تھے ان کے سامنے بھی آپ اس قرآن برحق کو پیش کرتے تھے۔ اس وقت اس قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ رومن امپائر کو جو شکست ہوئی ہے اور جس طرح ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، بظاہر امکانات نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ ابھر سکے گی، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ابھی قریب ہی میں چند سالوں کے اندر رومن امپائر پرشین امپائر پر غالب آ جائے گی۔ جب سورہ شروع ہوئی تھی تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورتحال کا تذکرہ کیا تھا، اور اس دور کی دونوں عظیم الشان سلطنتوں اور امپائر کا ذکر کیا تھا، اور کیسے رومن امپائر کا زوال ہوا تھا، اسباب کیا تھے، اور پھر کیسے پرشین امپائر کا زوال ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اور قرآن پاک کی پیشین گوئی کس طرح حرف بحرف 9 سال کے عرصے میں پوری ہوئی، اور جس سے یہ بات مبرہن ہو گئی، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ نبی سے خطاب کر رہا ہے، یہ قرآن اللہ اتار رہا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ کتنا ہی بڑا کوئی نجومی ہوتا، پیشین گوئیاں کرنے والا ہوتا، وہ یہ پیشین گوئی کر ہی نہیں سکتا تھا جو اس وقت ناممکنات میں سے تھی کہ رومن امپائر کو پھر فتح حاصل ہوگی۔ لیکن قرآن میں یہ پیشین گوئی جب کی گئی تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ کلام ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے، اور نبی کو اس پر یقین ہے، اور جو نبی پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو یقین ہے، جن میں سر فہرست صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی ان آیتوں پر پورے یقین کا اظہار کرتے ہوئے ابی بن خلف سے ایک شرط بدلی تھی، اور پھر وہ شرط ان کے حق میں پوری ہوئی۔ بہرحال یہ جو حالات تھے 6 صدی کے اواخر کے اور 7ویں صدی کے اوائل کے، ان حالات کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی امپائر ہوں، کتنی بڑی سلطنتیں ہوں، کیسے زبردست تمدن ہوں، اور کتنی زبردست ترقیاں ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں سلطنتوں میں بلکہ پوری دنیا میں کرپشن پھیلا ہوا ہے، اور کرپشن اتنا غالب آ گیا ہے کہ خشکی میں بھی ہے اور تری میں بھی ہے۔ جو کشتیاں دوڑ رہی ہیں، جو جہاز چل رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ کرپشن اپنا کام کر رہا ہے۔ نہ سمندروں کو چھوڑا، نہ دریاؤں کو چھوڑا، نہ خشکی کو چھوڑا، ان ظالموں نے، ان منکروں نے، اور انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرانے والوں نے، یہ مجرم، پرشین امپائر کے مجرم اور رومن امپائر کے مجرم، انہوں نے پوری دنیا کو کرپشن سے بھر دیا ہے۔ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی۔ آج ہم جس دنیا میں ہیں، ان 2021 کے جس دور میں ہے، واقعہ یہ ہے کہ 18ویں صدی سے اس دنیا میں کرپشن کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے سے بھی آغاز تو تھا ہی، لیکن خاص طور پر 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جس طرح سے کرپشن کو غالب کیا گیا ہے، کوئی خطہ باقی نہیں رہ گیا۔ پوری دنیا میں بگاڑ، پوری دنیا میں فساد، پوری دنیا میں تباہی، پوری دنیا میں ظلم، پوری دنیا میں بدماشی، بدعنوانی، عیاشی۔ یہ روس اور امریکہ کی سرپرستی میں ہوا ہے، یہ ان کے اقتدار اور ان کے اختیار میں ہوا۔ ان سے پہلے یہی کردار برطانیہ کا تھا، فرانس کا تھا، جرمنی کا تھا، اٹلی کا تھا، اور اس کے بعد یہ وارث ہوئے، یہ 2 شیطان، یہ 2 ابلیس اس کے وارث ہوئے اس فساد و بگاڑ کے، اور پھر پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ان مجرموں نے، اور انہوں نے
سیاسیات کو تباہ کیا، معاشیات کو تباہ کیا، سماجیات کو تباہ کیا، انہوں نے اخلاق تباہ کیے، انہوں نے لٹریچر کو تباہ کیا، انہوں نے تاریخ کو تباہ کیا، انہوں نے قوموں کو لڑایا، انہوں نے حملے کیے، انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، انہوں نے ملکوں پر یلغار کی، انہوں نے تہذیب، انسانی تہذیب کو چاٹ لیا، یہ بھیڑیوں کی طرح، یہ درندوں کی طرح، آدم خوروں کی طرح پوری دنیا پہ ٹوٹ پڑے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 1917 کا جو روس کا انقلاب شروع ہوا، کروڑوں انسانوں کو ذبح کر دیا گیا، اور وہ انسانوں کی لاشوں پر انقلاب برپا ہوا۔ یہی صورتحال امریکہ کی تھی۔ 17ویں صدی کے آغاز سے امریکہ کا وجود ہوا، تو جو قافلے امریکہ میں گئے اور امریکہ کی دریافت کی گئی، جن یورپینس نے، جن انگلش لوگوں نے، جن اسپینش نے امریکہ کو دریافت کیا، انہوں نے وہاں کی آبادی کو، جس کو انہوں نے ریڈ انڈین سمجھا، جو بے عقل اور پاگل قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو یہ سمجھا کہ یہ انڈیا کا ہے، یہ انڈیا کے لوگ ہیں، اور ان کو ریڈ انڈینز کا، ان کا خاتمہ کیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو ذبح کر دیا، ان کو مٹا دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ تو امریکہ لاشوں پر قائم ہوا، روس لاشوں پر قائم ہوا۔ یہ کھلی ہوئی تاریخ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اور زمین خون سے تر کی گئی، خون کی ندیاں بہائی گئیں، لاشوں سے پاٹ دی گئی، اور پھر یہی وہ کردار ہے آج روس کا۔ یہ کردار کبھی ہم نے چچنیا میں دیکھا، اور پھر سیریا میں دیکھا۔ سیریا میں جس طرح روس کے بمبار جہازوں نے محلوں کے محلے تباہ کیے، شہروں کو ویران کیا، اور ایک مجرم بشار کو سہارا دینے کے لیے اور اپنے کمیونسٹ نظام کے لیے، اپنے شیطانی نظام کے لیے جس طرح معصوم انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ان کا خون بہایا گیا، اور پھر کروڑوں انسانوں کو سیریا چھوڑنا پڑا، بھٹکنا پڑا، اور ان کو مجبوراً ہجرت اختیار کرنی پڑی۔ یہ سارے جرائم روس کے تھے اور آج بھی ہیں۔ اور امریکہ نے جس طرح تباہیاں جاپان میں مچائیں، ویتنام میں مچائیں، اور صومالیہ میں مچائیں، اور سیریا میں، اور عراق میں، اور یمن میں، افغانستان میں، کون سا ملک دنیا کا ہے جہاں امریکہ کے درندوں نے اپنی درندگی کا مظاہرہ نہ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ جن کی تاریخ اور جن کی حکومت لاشوں پر قائم ہوئی ہے، ان سے جو متاثر تھے، جن امریکہ کو دیکھ کر جن کی رال ٹپکتی تھی، اور آج بھی ایسے دیوانے اور سنکی ہیں جو امریکہ کی تہذیب اور امریکہ کے کلچر اور امریکن یونیورسٹی اور امریکن کالج پر آج بھی ریچھتے ہیں اور مرتے ہیں، ایسے غلمٹے، ایسے کمینے، ایسے ذلیل قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ان کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ انسان تباہ ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کہ آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، اس کی فکر نہیں کہ ظلم اور مکر و فریب سے فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کو قائم کیا گیا، اور اس کا ظلم ہے جو 1948 سے آج تک چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو غلام ہے، نئے دور کے غلام اور نئے دور کی باندیاں، یعنی آج کل کے ترقی یافتہ لوگ، ایڈوانس جو کہلاتے ہیں، پروگریسو کہلاتے ہیں، جو اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ پہنچ جائیں، اور جیسے ابھی دیکھا گیا افغانستان میں جہاز پر لٹکے چلے جا رہے ہیں، یہ پاگل، یہ سنکی، یہ دیوانے، جن کا یہ حال تھا کہ وہ امریکہ جانا چاہتے تھے، انہیں افغانستان کے صحرا اور وہاں کی کھلی فضا پسند نہیں، انہیں آزادی کی روٹی نہیں چاہیے، ایک روٹی کھا لیں یہ اس سے بہتر ہے کہ وہاں جا کر وہ مکھن اور بلائی استعمال کریں۔ وہاں ظاہر ہے کہ وہ تاریخ خونی ہے، اور وہاں شیطانی نظام ہے، ابلیسی نظام ہے۔ اس ابلیسی اور شیطانی نظام کی طرف جو بھاگ رہے تھے، افغانستان کے جو افراد بھاگ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ شیطان کے چیلے تھے، اور انہوں نے نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنے دین کی، نہ ایمان کی۔ یہ ہے صورتحال اس دنیا کی، جو ابلیسی دنیا ہے، دجالی دنیا ہے۔ لہذا جو بھی امریکن بلاک میں رہے یا رشین بلاک میں رہے، یہ وہ مجرم ہیں کہ جن کو نہ انسانی لاشوں کی فکر ہے، نہ ان کو اخلاق کی تباہی کی فکر ہے، نہ ان کو بدعنوانیوں کی فکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب میں نہاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں کے حمام میں رہتے ہیں،
یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ بدماش اور دجالی نظام کے ساتھ دینے والے، ان میں عرب بھی ہیں، ان میں عجم بھی ہیں، اور افسوسناک یہ ہے صورتحال کے جو عرب ہیں، خاص طور پر وہ جو جزیرۃ العرب کے عرب ہیں، ان سے بڑے غلام اور ان سے زیادہ اطاعت کرنے والی باندیاں اور ان سے زیادہ بڑے مجرم شاید روئے زمین پر کہیں نہیں، کہ جن کا بقا امریکہ کے ذریعے ہے، کہ ٹرمپ یہ کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ 2 ہفتے بھی تم نہیں رہ سکتے اگر ہم مدد نہ کریں، ہماری حمایت سے تمہارا وجود ہے، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے باڈی گارڈ فراہم کرتے ہیں، تب تمہارا وجود ہے۔ یہ بات اس نے کھل کر محمد بن سلمان کے سامنے کہی، اور گویا وہ چڑھاتا بھی رہا اور نذرانے طلب کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس کے باوجود جو لوگ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو لوگ روس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہوں نے اپنی انسانیت کو کھو دیا ہے، ان کے یہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، وہ ایک ایسے دنیا دار اور دنیا پرست دیوانے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ دجال کے دستوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ صورتحال بیان ہو رہی ہے قرآن میں جب بیان ہو رہی ہے تو وہ 6 صدی اور 7ویں صدی کی صورتحال تھی کہ کرپشن پھیل گیا خشکی و تری میں، اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یوں کہہ رہے ہیں کرپشن پھیل گیا خشکی میں، ملکوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں، گاؤں میں، کوئی بستی ایسی باقی نہیں رہی کہ جہاں کرپشن ان مجرموں نے نہ پھیلا دیا ہو، ان کے چیلوں نے نہ پھیلا دیا ہو، اور ان کے تابع دار و غلاموں نے نہ پھیلا دیا ہو، پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کوئی ملک صحیح سالم باقی نہیں رہ گیا جہاں انسان چین حاصل کر سکے، سکون حاصل کر سکے۔ اور اس وقت تو بات صرف بر و بحر کی تھی، آج فضاؤں کو بھی انہوں نے آلودہ کر دیا، انہوں نے لہروں کو گندا کر دیا۔ ان کی فلمیں ہوں یا ان کا میڈیا ہو یا ان کے ٹیلی ویژنز ہوں یا ان کے ہالی ووڈ اور ان کے بالی ووڈ ہوں، انہوں نے جو بھی ادارے قائم کر رکھے ہیں وہ شیطانی ادارے ہیں، دجالی ادارے ہیں، غیر انسانی ادارے ہیں، بد اخلاقی سکھانے والے مجرمانہ ادارے ہیں۔ یہ اپنی یونیورسٹیوں کالجوں میں الہاد پڑھاتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، ایشور سے بھٹکاتے ہیں، ان کا تعلق نہ بھگوان سے، نہ ایشور سے، نہ اللہ سے۔ یہ مجرم شیطان کے پجاری ہیں جنہوں نے ہر طرف فساد پھیلا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں جو کچھ کرپشن پھیلا ہے اس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ جن انسانوں نے بڑی مستیاں کی، بڑی دوستیاں کی، کبھی امریکہ سے، کبھی برطانیہ سے، کبھی روس سے، کبھی فرانس سے، جو ان سے دوستیاں کرتے رہے اور ان کے تلوے چاٹتے رہے اور ان کے سامنے سر جھکاتے رہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر چوٹ لگائی، ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں ان کے جرائم کا، شاید ہوش آ جائے، شاید پلٹ کر آ جائے۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا فرمائے گئے تھے تب ارشاد فرمائی گئی، آج کی اس موجودہ دنیا میں بھی نبی کے جو امتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر پلٹ کر فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ اور آج کی اس موجودہ دنیا میں جو بھی جنگیں ہیں، جو عذاب ہیں، جو تباہیاں ہیں، طوفان ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، سونامی ہے، فرماتا ہے اللہ کہ ہم مزہ چکھا رہے ہیں تاکہ یہ پلٹ کر آ جائیں، ہوش میں آ جائیں، سبق سیکھ لیں، سدھر جائیں۔